اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ علامہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی نہایت گراں قدر عالم، نہایت گراں قدر فقیہ اہل بیت، عارف، تمام ایسے افراد کے لیے جو سیر و سلوک کے خواہش مند ہیں اور بطور خاص علامہ کے شاگرد، وہ انہیں سیر و سلوک کے رہنما اصول، رہنما نقاط ان کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اب جب گفتگو چل ہی پڑی تو بات اجتہاد پر آ کر رکی۔ کل بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے عنوان مسلمان، بے عنوان مؤمن، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں، مستحبات پر عمل کریں اور مکروہات سے اجتناب کریں۔ کل بیان ہوا کہ بسا اوقات ایسا مشاہدہ کیا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں وہ افراد جو مستحبات پر عمل کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں بدبین ہو جاتے ہیں، انہیں انواع و اقسام کی ان پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہیں جادو تو نہیں کر رہا، یہ کہیں کوئی تعویذ تو ہمارے اوپر نہیں لکھ رہا، یہ کہیں کوئی پڑھ کے ہمارے اوپر پھونک تو نہیں رہا، کہیں ہماری زندگی میں موجود مشکلات کی وجہ کہیں یہی شخص تو نہیں ہے۔ ایسے ناپاک تصورات، ایسے پاکیزہ مؤمنوں کے بارے میں بعض لوگ ہمارے معاشرے میں رکھتے ہیں، اور عزیزان محترم، یہاں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں آپ مستحبات پر عمل کرتے ہیں، کیوں آپ مکروہات کو ترک کرتے ہیں؟ اصلاً یہ سوال ہی غلط ہے ایک مسلمان سے۔ ایک مسلمان جو رسول خدا کا سچا مسلمان ہے، رسول خدا کا پیروکار ہے، اس کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ رسول خدا کی تعلیمات اور سیرت پر عمل کرے۔ یہ اس کا وظیفہ ہے، اسے اس کے وظیفے سے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو؟ وہ اپنے مسلمان ہونے کے دلائل تو دے سکتا ہے، اور جب ثابت ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر دیا، رسول خدا کی رسالت کو ثابت کر دیا، تو اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرے، رسول خدا کے فرامین اور سنت پر عمل کرے۔ یہ اس کا وظیفہ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب یہ سوال بنتا نہیں ہے آپ سے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیوں مستحب پر عمل کر رہے ہو اور کیوں مکروہ کو ترک کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سے بدتر کہ اس کے لیے ایسی تہمتیں لگانا اور اس کے لیے ایسے برے تصورات اور خیالات کو اپنے ذہن میں لانا کہ یہ کہیں تعویذ کر رہا ہے، کہیں جادو کر رہا ہے، کہیں ایسا خدا نخواستہ العیاذ باللہ کوئی عمل انجام دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں۔ اب اس سے بحث آگے جب چلی تو بات یہاں آ کر پہنچی کہ انسان مؤمن اور مسلمان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے فرامین کو پڑھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین کے فرامین کی بات آئے تو وہاں ان فرامین کو درست سمجھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی انسان جب رسول خدا اور ائمہ معصومین کے فرامین کو سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ ہستیاں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، تاکہ انسان ان کی بات کو درست سمجھ کر اس پر عمل کرے، اس کے لیے انسان کو اجتہاد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں بحث جب پہنچتی ہے تو آیت اللہ صادق طاہرانی اپنے تمام شاگردوں کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ آپ تمام افراد جو اس وقت درس خارج میں تشریف لے جاتے ہیں تاکہ مجتہد بنیں، یا وہ تمام افراد جو مستقبل قریب میں مجتہد بننے کے لیے درس خارج میں شریک ہوں گے، یقینی بات ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے
کہ درس خارج حوزہائے علمیہ میں مختلف موضوعات پر دیے جاتے ہیں۔ علم فقہ پر درس خارج ہوتا ہے، علم اصول پر درس خارج ہوتا ہے، فلسفے و کلام پر درس خارج ہوتا ہے، حدیث کے موضوعات پر خارج کی مباحث ہوتی ہیں، بعض لوگ طب کے بارے میں خارج کی مباحث کرتے ہیں، بعض فلسفہ و اعتقادات کے بارے میں درس خارج دیتے ہیں، لیکن عمدتاً زیادہ تر جو رائج دروس ہیں درس خارج کے وہ فقہ اور اصول کے بارے میں ہیں۔ بطور معمول حوزہائے علمیہ کی تعلیم کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں ایک رہنمائی کے طور پر بیان کرتا چلوں کہ وہ طالب علم جو حوزہائے علمیہ میں آتا ہے اسے آغاز ہی میں عربی گرامر اور ادبیات سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے، آشنا کروایا جاتا ہے، اور پھر ادبیات کے اندر بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جن کی معلومات ہونا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ عربی گرامر ہے، پھر عربی ادب ہے، پھر عربی ادب میں جو ہے وہ معانی و بیان و بدیع و اس قسم کے علوم آ جاتے ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔ اور جب ایک طالب علم عربی ادب کو جان لیتا ہے تو پھر اسے منطق کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر اسے جو ہے وہ فقہ اور اصول سے آشنا کروایا جاتا ہے۔ فقہی اور اصولی کتابوں میں مختلف کتابیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں، اور جب وہ مروجہ کتابیں جو حوزہائے علمیہ میں فقہ اور اصول سے متعلق نصاب تعلیم کا حصہ ہیں پڑھائی جاتی ہیں، اور جب وہ کتابیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سی ایسی کتابیں کہ جو نصاب کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، ان تمام کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجتہد جامع الشرائط اپنا درس دیتا ہے اور اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ کہاں سے حاصل کیا ہے، کون سی روایات ہیں، کون سے دلائل ہیں۔ لہٰذا اس درس کو درس خارج کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی کتاب بعنوان مضمون اور متن پڑھی نہیں جاتی لیکن ہوتی ہے، یعنی اس درس خارج کے مضامین اس کتاب کے مطابق آگے چلتے ہیں، ترتیب میں بحث وہی اساتید تقریباً لے کر چلتے ہیں، لیکن اس بحث کے اندر جو گفتگو کی جاتی ہے وہ کسی متن کا بطور خاص حصہ نہیں ہوتی ہے، مختلف کتابوں سے، مختلف شخصیات کے اقوال سے، مختلف احادیث اور آیات سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور ایک وسیع سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے مجتہد جامع الشرائط کی جانب سے کسی موضوع پر، اور پھر وہ اپنا نظریہ بیان کرتا ہے اس موضوع کے متعلق، اور اس نظریے پر وہ دلائل دیتا ہے کہ یہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ نظریہ انتخاب کیا ہے، اور بعد میں پھر انہی جو تقاریر ہیں ان کو تحریر کیا جاتا ہے، اور تقریرات درس خارج مرجع تقلید وہ بنتی ہیں، اور در واقع یہ اس کے جو ہے وہ فتاویٰ کا ایک علمی منبع ہوتا ہے کہ اس نے کیا روش اختیار کی ہے فتویٰ کے بیان کرنے میں۔ اور در واقع وہ تمام افراد جو اس درس خارج میں موجود ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ در واقع ان دروس سے تربیت حاصل کرتے ہیں اجتہاد کی، کہ کیسے ملکہ اجتہاد حاصل کیا جاتا ہے، کیسے فتویٰ دیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور پھر وہ اس پر مشق کرتے ہیں اور آگے جا کر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ صادق تہرانی ایسے علماء کو جو اس وقت درس خارج میں شریک ہیں یا مستقبل قریب میں درس خارج میں شرکت کریں گے، انہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں شرائط اجتہاد، اس کے بارے میں انہیں معلومات دینا چاہتے ہیں، اور نہایت ہی اہم اور نہایت ہی دقیق بحث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اے طالب علمو، اے میرے عزیزو، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے نور شاگردو، جو شخص بھی اجتہاد کرنا چاہتا ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پہلے روایات کا مطالعہ کرے، یعنی کسی بھی مسئلے کے بارے میں جب اس نے اجتہاد کرنا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہونا چاہیے اس مسئلے سے متعلق، اس کے پاس کوئی اور معلومات نہیں ہونی چاہیے، اس کا ذہن بالکل اس مسئلے سے متعلق خیالات اور معلومات سے پہلے خالی ہونا چاہیے۔ اب جب ذہن خالی ہے تو یہاں اس طالب علم کا اور اس مجتہد کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اسی مسئلے سے متعلق سب سے پہلے روایات کا اٹھا کر مطالعہ کرے، کسی بھی چیز کو نہ دیکھے،
صرف روایات سب سے پہلے اپنے ذہن میں لے کر آئے، اب جب روایات کا مطالعہ کر لیا اور روایات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو پھر اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ وہ علماء کے اقوال کو تتبع کرے۔ پس روایات کے مطالعے سے پہلے علماء کے اقوال کو تتبع کرنا، یہ ایک طالب علم کے لیے اور ایک مجتہد کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اہم نقطہ علامہ طحرانی بیان کر رہے ہیں۔ البتہ آج کل عملی طور پر حوزہ علمیہ میں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، بہت کم ایسی چیزیں مشاہدے میں دکھائی دیتی ہیں، لہٰذا علامہ طحرانی کی بات نہایت ہی دقیق، یعنی بطور معمول حوزہ علمیہ میں ہم جسے مشاہدہ کر رہے ہیں، جس روش کو، کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینا چاہتا ہے یا اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہم علماء کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان اقوال کے دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر کہیں روایات کا سہارا لیتے ہیں، آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ علامہ طحرانی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے عزیزو، اے میرے شاگردو، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، عزیزو، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کا ذہن خالی ہونا چاہیے، اور پھر خالی و ذہن وہ روایات کا مطالعہ کرے اور علماء کے اقوال کو پہلے تتبع نہ کرے، پہلے مطالعہ نہ کرے۔ مثلاً یہ کہ مرحوم ملا احمد النراقی، ان کی کتاب ہے مستند الشیعہ فی احکام شرعیہ، ایک فقہ استدلالی پر لکھی ہوئی کتاب ہے ملا احمد نراقی کی۔ وہ اس مسئلے سے متعلق جس پر وہ اجتہاد کرنا چاہتا ہے، اس مسئلے سے متعلق ملا احمد نراقی کی کتاب مستند الشیعہ فی احکام شرعیہ کا مطالعہ نہ کرے اور ان کی نظر نہ جانے۔ بطور معمول کیا ہوتا ہے، ہم ملا احمد نراقی کی کتاب اٹھاتے ہیں، جس مسئلے کے بارے میں ہم اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ملا نراقی نے کیا کہا ہے، پھر کیا دلائل دیے ہیں، کون سی آیات اور روایات کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ جب ہمیں وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے، پھر ہم دوسری شخصیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بطور مثلا شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کی فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلا ان کی ایک نہایتی شہرہ آفاق کتاب المقاصب ہے، جس میں محرمہ کی بحث بھی ہے، جس میں بیع کی بحث ہے، جس میں خیارات کی بحث ہے۔ تو بطور معمول اگر ہمیں کسی مسئلے میں اجتہاد کرنا ہے تو یہ شیخ انصاری کی یہ کتاب یا اس جیسی لکھی ہوئی کتابیں فقہ استدلالی پر مشتمل ہیں، لہٰذا ہم شیخ انصاری کی رائے کو جاننے کے لیے ان کی یہ کتاب اٹھائیں گے، متعلقہ مسئلہ اٹھا کر دیکھیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے، اور پھر اس سے متعلق جو شیخ الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری نے دلائل دیے ہیں، ان دلائل کا مطالعہ کریں گے۔ بعد میں آیات و روایات کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ مثلاً بطور مثال کہہ رہے ہیں کہ مثلاً شیخ محمد حسن نجفی جواہر الکلام کے مصنف ہیں اور ایک نہایتی شہرہ آفاق شخصیت ہیں، اور ان کی کتاب جواہر الکلام فقہ استدلالی پر مکتب تشیع کی ایک بے نظیر فقہی کتاب ہے کہ جو مکمل فقہ استدلالی پر مکمل فقہ شیعہ کو بیان کرتی ہے، یعنی اول طہارت سے لے کر دیات تک مکمل فقہ استدلالی شیعہ آپ کو جواہر الکلام میں دکھائی دے گی۔ اور بہت ایسی نادر کتابیں ہیں کہ جن میں اس طرح سے مکمل فقہ شیعہ کو بیان کیا گیا ہو۔ تو اب ہم نے اجتہاد کرنا ہے تو ہم شیخ حسن نجفی کی کتاب کو اٹھا کر وہ مسئلہ جس بارے میں اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، شیخ حسن نجفی نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے، کیا دلائل قائم کیے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور پھر آگے قدم بڑھائیں گے۔ یا اس کے علاوہ جو کتاب بطور معمول دیکھی جاتی ہے ایسے مسائل میں، مثلاً محقق بحرانی شیخ یوسف احمد بحرانی، ان کی کتاب ہے الحدائق الناظرہ، یہ بھی فقہ استدلالی پر ایک لکھی گئی نہایت ہی عمدہ کتاب ہے۔ تو ہم محقق بحرانی نے اس مسئلے کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے، کیا دلائل پیش کیے ہیں، تو اگر ایک مفتی، ایک مستنبط استنباط کرنے سے پہلے، اجتہاد کرنے سے پہلے کسی بھی مسئلے میں وہ ایسی ہی نامور چیدہ اور بزرگ اور جلیل القدر شخصیات کے
فتاوا کو دیکھ لیتا ہے، مطالعہ کر لیتا ہے کہ فلانے نے یہ فتویٰ دیا ہے، فلانے نے یہ فتویٰ دیا ہے، فلانے نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو اب اس کا ذہن خالی نہیں ہے، اس کے ذہن میں پہلے اس مسئلے سے متعلق تمام نظریات آ چکے ہیں۔ آیت اللہ صادق طہرانی فرماتے ہیں کہ یہ اجتہاد کی روش مناسب نہیں ہے۔ مناسب روش یہ ہے کہ کسی بھی نظریے کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق آپ اصول کافی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ وسائل الشیعہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، فروع کافی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی کتابوں کو جن میں روایات موجود ہیں اس مسئلے سے متعلق، ان تمام روایات کو ایک فہرست کی صورت میں اپنے پاس لے آئیں، سب کا مطالعہ کریں اسی مسئلے سے متعلق، اور جب آپ کا وہ مطالعہ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ اس مسئلے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا احادیث بیان کی ہیں، کیا اقوال بیان کیے ہیں، جب قول معصوم ان کے پاس آ جائے اور وہ قول معصوم سے اچھی طرح سے استفادہ کر لیں اور معلوم ہو جائے ان کو کہ قول معصوم کیا ہے، اب یہاں دوسرا مرحلہ آتا ہے تتبع اقوال کا، کہ وہ مرحوم ملا احمد نراقی کی مستنبط الشیعہ فی احکام شریعہ کا مطالعہ کریں، وہ محقق بحرانی کی حدائق الناظرہ کا مطالعہ کریں، وہ شیخ محمد حسن نجفی کی جواہر الکلام کا مطالعہ کریں، وہ شیخنا الاعظم انصاری کی المقاصد کا مطالعہ کریں، وہ اسی طرح شیعہ فقہا کی لکھی ہوئی ایسے ہی فقہ استدلالی پر موجود کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ہر فقیہ کی فقہ استدلالی پر موجود کتابیں ہیں۔ یہ تہمت لگاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جو لوگ ہیں کہ جو فقہا کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، یہ اپنی رائے کو بیان کرتے ہیں، یہ معصوم کے اقوال کا سہارا نہیں لیتے ہیں، یہ سب تہمتیں ہیں عزیزان محترم۔ تمام فقہائے شیعہ جو درس دیتے ہیں ان کے درس ان کے شاگرد باقاعدہ تحریر کرتے ہیں، جو تقریرات شمار ہوتی ہیں جس میں اس فقیہ کے ہر نظریے سے متعلق جو دلائل ہیں وہ وہاں مکتوب ہوتے ہیں، اور ہر شاگرد اپنے لیے ایک تقریرات کو بیان کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اساتید کے سامنے ان تقریرات کو پیش کرتے ہیں، اساتید ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر کے اسے پبلش کر دیا جاتا ہے اور شائع کر دیا جاتا ہے اسی فقیہ کے نام سے کہ یہ فلاں شاگرد نے میرے نظریات کو مکتوب کیا ہے اور میری نزدیک یہ تائید شدہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد شاگردوں نے ان کے دروس کی تقریرات کو تحریر کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کی تقریرات موجود ہیں، مرحوم آیت اللہ گل بیگانی کی تقریرات موجود ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریرات موجود ہیں، اور جتنے بھی فقہا ہیں سب کی تقریرات موجود ہیں، اسی طرح سے ان کے شاگردوں نے تدوین کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں یہ تمام دلائل ہوتے ہیں کہ اس نے جو یہ فتویٰ فلاں موضوع کے بارے میں یہ فقیہ نے فتویٰ دیا ہے، کون کون سی روایات کا سہارا لیا ہے، کون کون سی آیات کا سہارا لیا ہے، کہاں کہاں سے اس نے استفادہ کیا ہے، سب اس میں موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت اللہ علامہ صادق طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں روایات کا مطالعہ کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں اقوال مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنا ہے اور شیعہ فقہا کی آراء کو اور اقوال کو جاننا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مجتہد ہے، یہ جو مستنبط ہے، یہ جو استنباط کرنے والا شخص ہے، اس کی سوچ کسی ایک طرف متمرکز نہ ہو جائے آغازی میں۔ یعنی اگر میں اجتہاد سے پہلے اور روایات کے مطالعے سے پہلے اقوال کا مطالعہ کر لوں گا تو اب میری سوچ ایک نقطے پر آ کر رک جائے گی، آیت اللہ خوئی نے یہ فتویٰ دیا ہے، عجب، اب میں وہاں آیت اللہ خوئی کا نام سن کر پھنس جاؤں گا کہ ان جیسا فقیہ، شیخ انصاری جیسا فقیہ، ملا احمد نراقی جیسا فقیہ، شیخ بحرانی جیسا فقیہ جب اس مسئلے کے بارے میں یہ رائے قائم کر چکا ہے تو میرا جو ذہن ہے وہ اسی رائے کو اڈاپٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے گا۔ اب اگر میں روایات کا مطالعہ بھی کروں، 1000 دفعہ بھی مطالعہ کروں، تو مجھے میری سوچ اسی نظریے کی طرف کھینچ کر لے کے جائے گی جس کے بارے میں اقوال میں پہلے سے اٹک چکا ہوں۔ لہٰذا علامہ طہرانی کہہ رہے ہیں کہ یہاں مجتہد کا کام پہلے روایات کا مطالعہ کرنا ہے،
اچھی طرح سے روایات کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اقوال کو تتبع کرنا ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہے اور اچھی طرح سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ علماء محققین اور مجتہدین وہ خود بیان کرتے ہیں اسی روش کو کہ حکم شرعی اگر استنباط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آیات و روایات کی طرف رجوع کریں اور روایات سے حکم کو حاصل کریں، بعد میں علماء کے اقوال اور علماء کے فتاویٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ سوال ہم ایسا کیوں کریں، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجتہد کو روایات کے مطالعے سے پہلے فارغ البال ہونا چاہیے، فارغ الذہن ہونا چاہیے، خالی الذہن ہونا چاہیے۔ اس کا ذہن پہلے سے ایک نظریہ نہ بنا چکا ہو۔ اگر پہلے سے نظریہ بنا چکا ہوگا تو پھر وہ اسی طرف جو ہے وہ رجحان پیدا کرے گا اور روایات سے اسی نظریے کو استخراج کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعین ہی یہی حکم ہے ایسے مجتہد کے لیے کہ جو اپنی فطرت سے دور ہو چکا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر ہو چکا ہے، اور وہ جب فتویٰ دیتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی طرف رجحان پیدا کرنے کی وجہ سے جب بھی وہ آیات و روایات سے فتویٰ دیتا ہے تو چونکہ پہلے سے اس کا ذہن ایک طرف رجحان اختیار کر چکا ہے، مسلماً یہ فقیہ فتویٰ دینے سے پہلے جب ایک طرف اس کی جو قلبی خواہشات ہیں، جو رجحان قلبی ہے، ایک طرف اگر وہ جھکاؤ اختیار کر چکا ہے تو مسلماً وہ فتویٰ دینے میں خطا کا شکار ہوگا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جتنے بھی فتویٰ دے گا تمام کے تمام احکامات میں وہ خطا کا شکار ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مقامات جہاں اس کا نفس جو ہے وہ ایک خاص رجحان رکھتا ہے اور ایک چیز سے متاثر ہے، وہ اسی مسئلے میں جو ہے وہ اپنی رائے کو جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق تبدیل کرے گا اور دین کو گویا کہ تبدیل کرے گا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق۔ کیوں؟ چونکہ اس کے نفس میں وہ جو اس کی خواہشات ہیں وہ پہلے پائیدار ہو چکی ہیں، اپنی ایک بیس بنا چکی ہیں، بنیاد بنا چکی ہیں۔ اب روایات کا اگر وہ سہارا لے گا تو اسی بیس، اسی مشعل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ روایات کا سہارا لے گا اور تمام روایات کو اسی بیس پر، اسی بنیاد پر تطبیق کرنے کی کوشش کرے گا اور فتویٰ دینے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہمیں ایسے فقہا کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، قبول نہیں کرنا چاہیے کہ جو در واقع پہلے سے اپنی نفسیاتی اور نفسانی خواہشات کا اسیر ہو چکے ہیں۔ اب یہاں آیت اللہ علامہ تہرانی ایک مثال کے ذریعے سے مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے درس کا بہت زیادہ ٹائم بھی ہو چکا ہے، اور اگر میں اس مثال کو یہاں پر آغاز کروں تو بحث طولانی ہو جائے گی، مزید آدھا گھنٹہ مجھے گفتگو کو جاری رکھنا ہوگا، اور میں آپ مؤمنین کے اذہان عالیہ اور اوقات کی جو ایک محدودیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہیں اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں، اور یہ جو مثالیں علامہ تہرانی بیان کر رہے ہیں اسے کل پر موکول کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں دقیق انداز میں احکام اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اس اجتہاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے خلاف اتنا منفی پروپیگنڈا، اتنی منفی تبلیغات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور لوگوں کو مجتہدین سے بدظن کیا جاتا ہے، بدبین کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم مجتہد کی تقلید کیوں کریں، ہم قول معصوم کی تقلید کریں گے، روایات کی تقلید جو ہے وہ پیروی کریں گے، کسی مجتہد کی بات کو کیوں مانیں؟ تو اگر ہم ایسے افراد سے رجوع کریں اور پوچھیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مجتہد کی بات نہیں مانتے، کوئی بھی مجتہد ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے روایات کا سہارا لینا ہے، اب بتاؤ یہ روایات کہاں سے آئیں گی؟ کیا حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی ہستی کو آپ اس دنیا میں بلائیں گے، اپنے سامنے بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یبن الرسول اللہ ارشاد فرمائیے، بتائیے اس موضوع کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں؟ کیا ایسا کریں گے؟ تو کہیں گے نہیں۔ پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ آپ قول معصوم کو کہاں سے لیں گے؟ کہیں گے ہم مرحوم کلینی کی اصول کافی لے لیتے ہیں، ہم مرحوم شیخ حرعاملی کی وسائل الشیعہ لے لیتے ہیں۔ خوب، یہ بھی تو تقلید ہے۔ آپ کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مرحوم کلینی نے جو تحریر کیا ہے، مرحوم شیخ حرعاملی نے جو تحریر کیا ہے، یہ روایت اور قول معصوم ہے؟
یہ خود اجتہاد ہے مرحوم کلینی کا کہ انہوں نے ادھر ادھر سے تتبع کر کے فرامین معصوم کو حاصل کیا ہے مختلف ما سبق شخصیات سے، افراد سے، تو پس ہم در واقع مرحوم کلینی کے قول کے مطابق اس کو حدیث مان رہے ہیں، ہم مرحوم حر عاملی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے حدیث تصور کر رہے ہیں، تو پس در واقع ہم یہاں پر بھی کلینی و مجلسی و حر عاملی کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں قول معصوم ہونے میں، تو پس یہ بھی تو ایک قسم کی تقلید ہے۔ تقلید ایک فطری عمل ہے عزیزان محترم، اور کوئی بھی شخص آج کے دور میں بلکہ حضرات معصومین کی حیات طیبہ سے لے کر آج کے دور تک اور آئندہ قیامت تک کوئی بھی شخص اس تقلید سے خالی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف مسائل میں تقلید کرتے ہیں اور کسی کی پیروی کرتے ہیں، ماہرین کی آراء کو لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، یہ سب تقلید ہے۔ لیکن ہم اس تقلید کے جو ہے وہ شکار ہیں، اس تقلید کو عملی طور پر انجام بھی دیتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ در واقع ایسے افراد جہل مرکب کا شکار ہے، ان افراد کو پکڑ کر جو ہے نا وہ جھنجھوڑنا چاہیے تاکہ یہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، وگرنہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا نہایت ہی اہم بحث ہے، دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان بحثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔